بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ قمر، سورہ نجم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم غوث اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ دیکھیں۔ فرماتے ہیں وہ اللہ المتجلی بالقدرت الکاملۃ علی عموم مقدوراته، وہ اللہ جو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ تمام مخلوقات پر چھایا ہوا ہے۔ الرحمن جو اپنی تمام مخلوقات پر دنیا میں وجود کے ذریعے سے جود و سخا کے ساتھ فیضان کے ساتھ رحم فرمانے والا ہے۔ لنوع الانسان ينقذهم من منام الغفلہ، اور جو غفلت کی نیند میں ہے انہیں تنقید کرنے اور ان کو مقام وحدت تک پہنچانے اور قیامت کی اطلاع اور قیامت کے قائم ہونے کی بات کہنے پر رحم فرمانے والا ہے۔ مطلب یہ کہ قیامت سے باخبر کرنا بھی رحیم کی شان ہے۔ مقام وحدت ایک اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدت کا علم جسے چاہ لیتا ہے رحم کے ذریعے سے عطا کرتا ہے۔ ایک ہونے کا، ایک وحدت مانے واحد، ہاں وحدت ایک، واحد بولتے ایک کو، وحدت بولتے اکائی کو، ہاں اکائی، ہاں یکتائی بالکل۔ آج جو ہے تھوڑی سی یہ سورہ پر سورہ قمر، اس سورت کا نام القمر ہے، اور چونکہ اس میں قمر کا ذکر ہے پہلے ہی آیت نمبر میں، ان اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ پھٹ گیا پاسٹ سنٹینس، یہی اسی پر تو آج گفتگو کرنا ہے۔ پھٹ گیا، اب پھٹ گیا، ایک تو یہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اشارے سے پھٹا، اور ایک یہ کہ قرب قیامت اس کی تفصیل۔ شق القمر آج کا ایک عنوان ہے، شق القمر، یعنی یہ وہ معجزہ ہے جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشرکین عرب آ کر کے سوالات کے بعد، جانتے ہیں کہ قدرت بھی خدا کی مشیت پر منحصر ہے۔ منحصر کا مطلب خدا چاہے تو اظہار فرمائے، لیکن اسی طرح کرامت جو اولیاء کی ہوتی ہے وہ بھی چھپانا ضروری ہے، اس کو بھی دکھانا ضروری نہیں ہے، لیکن نبوت کے اوپر جب چیلنج ہو تو معجزہ دکھانا فرض ہو جاتا ہے۔ کرامت چھپانا فرض ہے اور معجزہ دکھانا فرض ہے۔ دکھ رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغام اور توحید کا درس دینے کے لیے ہوتا، اور نبی پر چیلنج گویا اللہ پر چیلنج، اور ولی پر چیلنج نہیں کوئی کرتا۔ ولی کرامت دکھائے یا نہ دکھائے ان کی ولایت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں، لیکن نبی کو معجزہ دکھانا ضروری ہوتا ہے، خاص طور سے جب چیلنج کیا جائے تو اس وقت دکھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی معجزے دکھائے، لیکن قرآن پاک میں شق القمر کا معجزہ بڑا عنوانی معجزہ ہے۔ وجہ کہ چونکہ ایک مطلب فلسفی طور پر بھی آپ اس کو دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر بھی کہا تھا، کفار عرب ساحر جس کو کہتے ہیں، اور حضور کی بات کو اساطیر الاولین، پچھلی کی کہانیاں، پچھلوں کی کہانیاں، اگلوں کی کہانیاں، اس طرف سے جملے بھی کہا گیا۔ تو اللہ کو یہ منظور نہ ہوا کہ حضور پر صرف تہمتیں ہوں، اس کا دفاع کس طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جادو کا جو تعلق ہے وہ زمین کے نیچے، یعنی زمین پر، آسمان پر جادو نہیں چل سکتا، آسمان پر جادو نہیں چل سکتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند کا دو ٹکڑا ہونا اور سورج کا جو پلٹنے کا جادو ہے، یہ جو معجزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، یہ اسی لیے کروایا
تاکہ جتنے بھی لوگ جادوگری کا نام دیے ہیں یا جادو کا نام دیے ہیں وہ اپنے اوپر اپنی عقل پر مطلب خود تف کریں کہ رے اگر جادو ہوتا تو جادو تو زمین تک ہی محدود ہے، کیونکہ جادو کرنے والے مخلوق ہوتے ہیں اور اس کا اثر آسمان تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ آسمان میں انسان نہیں بستی۔ ہاں سورج کے بارے میں بتا رہا ہوں، تو یہ عنوان ہی ہے، چاند کا دو ٹکڑا ہونا یہ وہ معجزہ ہے جو اللہ نے عنوان دیا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ رسول پاک کا دفاع کرنا مقصود تھا، تو حالانکہ حضور سے بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے ہیں، اب حضور چل رہے ہیں تو سایہ نہیں ہے، لیکن قرآن میں نہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کھائے تو تسبیح پڑھنے لگتے تھے، کھانے تسبیح پڑھنے لگتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیشاب مبارک کرتے تو خوشبو آنے لگتی تھی، صحابہ دیکھتے تھے جا کر کے تو وہاں پر سے ایک دم بالکل خوشبو آتی تھی۔ تو بہت سارے معجزات ظاہر ہیں، لیکن اس کو اس لیے نہیں کیا کہ وہ آٹومیٹکلی ظاہر ہیں، چیلنج نہیں کیا تھا کفار نے، لیکن چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا چیلنج کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دکھوایا بھی اور ذکر بھی فرمایا۔ یہ ہے وجہ۔ اب ذرا دیکھیے چاند کا جو مسئلہ ہے، وہ سورج کا جو مسئلہ ہے وہ احادیث سے ثابت ہے۔ مقام صحابہ میں جو ایجپٹ میں ہے، یمن میں ہے، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور سے جو حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہوئی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت علی رو پڑے، ہاں تو اس وقت اشارے سے چاند چاق ہوا، چھپے ہوئے خور بولتے ہیں فارسی میں سورج کو، چھپے ہوئے خور کو واپس کیا۔ اور ایک کچھ پہلو ہے، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، بڑا اچھا جملہ ہے یہ۔ تو آپ نے چاند کا بھی دو ٹکڑا کیا اور سورج کو بھی پلٹایا۔ ارے یہ معجزہ کسی کے لیے بھی ایک دم کسی کے ہاتھ پر، کسی نبی کے ہاتھ پر یہ معجزہ نہیں۔ ہاں زمانے میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے، لیکن ہاتھ پر نہیں ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات آئی یہاں پر، ذرا سی اس کی وضاحت کر دینا ضروری ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور نور الانوار کے حاشیہ نمبر 53 میں ہے یہ بات کہ قاتل یوشع بن نون یوم الجمعہ۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے یوشع، جمعہ کے دن یوم الجمعہ الجبارین، حضرت یوشع بن نون نے جمعہ کے دن جبارین سے مقاتلہ کیا، مطلب جنگ کی۔ حضرت یوشع جو حضرت موسیٰ کے ساتھی تھے، جس کا ذکر 15 سورہ کہف میں 15واں میں اور 16واں پارے میں اس کا ذکر ہے۔ وَقَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرِبُ، اس حال میں کہ سورج جو ہے ڈوبنے کے قریب تھا، یعنی ڈوبنے جا رہا تھا۔ فَقَالَ، تو حضرت یوشع نے کہا لِلشَّمْسِ، سورج سے، دیکھیں إِنَّكَ مَأْمُورَةٌ بِالْغُرُوبِ، کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے ڈوبنے کا حکم دیا ہے، تو ڈوبنے پر مامور ہے۔ وَأَنَا مَأْمُورَةٌ بِالْقِتَالِ، اور میں جنگ پر مامور ہوں، مجھے اللہ نے جنگ کا حکم دیا ہے، لیکن جنگ بھی قبل الغروب، غروب ہونے سے پہلے تک۔ اب آپ دیکھیں فَإِنَّ الْقِتَالَ فِي يَوْمِ السَّبْتِ وَلَيْلَتِهِ كَانَ مُحَرَّمًا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ہفتہ کے دن کی تعظیم ضروری تھی، ہفتہ کے دن کی تعظیم ضروری تھی، اور عیسائی لوگ اتوار کرتے ہیں سنڈے کو، سمجھ رہے آپ؟ تو اس لیے بھی کہ قتال یوم السبت یعنی سنیچر کے دن، ہفتہ کے دن قتال کرنا اور رات میں قتال کرنا کان محرمن، حرام تھا۔ اب آپ غور کریں، فدعا، تو انہوں نے دعا کیا، فقال، اور کہا اللہم احبس الشمس، اے اللہ سورج کو روک دے، اے اللہ سورج کو روک، ہاں نہیں یوشع بن نون، یوشع موسیٰ کے ساتھی، روک دے، فحبست، تو ان کی دعا کی برکت سے رک گیا، حتی فتح اللہ علیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو قوم جبارین پر کیا کیا؟ فتح دیا۔ تو روکا ہے، نکالا نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا؟ سورج کو حضرت علی کے لیے نکالا، جب تک حضرت علی نماز پڑھے اس وقت تک وہ نکلا رہا، نماز مکمل ہوئی تو سورج بھی چل گیا۔ تو یہ معجزہ اس سے زیادہ باہر ہے اور ظاہر ہے۔ خیر چلیے، یہ بات ریلیٹڈ تھی اس لیے میں نے ذکر کر دیا۔ اب آگے دیکھیں، یہ آیتیں جمہور کے نزدیک ہیں، جمہور سے میجارٹی جو مفسرین کے ہیں، یہ پوری سورت مکی ہے، صرف مطلب آیت نمبر 44 45 اور 46 تین آیتیں اس کے اندر جو ہے یہ مدنی ہے، مدنی تین آیتیں۔ اب اس کا ذکر انشاءاللہ آگے چل کر آئے۔ تو کل آیتیں اس کے اندر جو ہے 56، میں نے دیکھ لیتے ہیں
ہاں 55 آئے سورہ قمر میں 55 آئے تھے. تو 44 45 46 یہ 3 آیتیں جو ہیں بدر کے موقع سے نازل ہوئی، اور بدر جو ہے مدینہ میں جانے کے بعد یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 3 آیتیں. اب شق القمر کے متعلق حدیث سنیے تو بڑا مزہ دیکھیے. یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3637 نہیں 3636 یعنی 3636، اور صحیح مسلم میں 2800 اور جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3285، اور سنن نسائی میں حدیث نمبر 11553، مسند احمد میں جلد اول صفحہ نمبر 377 میں. اتنی میں حوالے کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گواہ رہنا. تم گواہ رہنا. خیر تو بخاری سے دیکھ رہے ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے تو ثابت ہے ہی. تو حضور کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑا ہوا ہے، اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تم کم سے کم یہ چاند 2 ٹکڑے ہونے کے واقعہ سے تو سمجھو کہ قیامت قریب آنے والی ہے. قیامت قریب آ گئی، 1400 برس سے امت کو بتایا جا رہا قیامت قریب ہے، اس کی نشانی ظاہر کر کر کے. تو چاند کا 2 ٹکڑا ہونا در حقیقت قیامت کی نشانی ہے. واہ جو ہو چکی ہے وہ نشانی ظاہر. یہ دوسری حدیث دیکھیے. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کوئی معجزہ دکھائیں، تو پھر آپ نے ان کو چاند کا پھٹنا دکھایا. دوسری حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3637 میں، اور صحیح مسلم میں بھی 2802 میں 2802 میں. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف تھا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے دوسری طرف تھا. پہاڑ بیچ میں، ایک ٹکڑا ادھر دکھ رہا ایک ٹکڑا ادھر دکھ رہا. سبحان اللہ. خیر لوگوں نے کہا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا. دیکھیے پھر ان میں سے بعض لوگوں نے کہا اگر انہوں نے ہم پر جادو کیا ہے تو وہ سب لوگ دیکھے گا. بڑی اچھی. خود ان میں سے اصحاب رائے بھی تو تھے، عقل مند تھے نا، ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم پر جادو کیا ہے نا، لیکن جو لوگ سفر میں ہیں، مکہ سے جو باہر ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ چاند تو ایک ہی ہے نا، تو ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے؟ اگر وہ کہیں گے کہ ہاں تب تو یہ معجزہ ہے، نہیں تو جادو. تو دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ مکہ سے جو باہر کے لوگ ہیں ان پر تو جادو نہیں کر سکتے. تو جب ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ نہیں ہم نے بھی دیکھا. دیکھ رہے ہیں سنن ترمذی حدیث نمبر 3289 میں، مسند احمد جلد 4 میں صفحہ نمبر 80. خیر حضرت سید محمد محمود آلوسی حنفی متوفی 1270 لکھتے ہیں شق القمر کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہجرت سے 5 سال پہلے ہوا. ہجرت سے 5 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں کتنے دن رہے؟ 12 سال 13 سال تک. 13 سال تک مکہ میں رہے، مدینہ میں 10 سال. تو اب ہجرت سے 5 سال پہلے کا مطلب یہ ہوا کہ 13 میں سے 5 کا 8واں سال، نبوت کا 8واں سال. گویا حضرت خدیجہ بھی تشریف فرما ہے، جناب ابو طالب بھی تشریف فرما، کیونکہ یہ سب کا انتقال جو ہے سن 50 ہجری میں نبوت کے 10ویں سال ہوا، 2 سال کے بعد موجود ہے. ہاں گویا موجود ہے. واہ واہ. خیر تو کہہ رہے کہ ہجرت کے پانی، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور تفسیر ابن جریر میں ہے کہ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ انہیں کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ نے ان کو دکھایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، حتیٰ کہ انہوں نے ہرا پہاڑ، غار ہرا پہاڑ کو ان 2 ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. پہاڑ کو، غار ہرا. ماشاءاللہ. امام ابو داؤد اور امام بیہقی نے روایت کیا کہ ہر طرف سے مکہ میں مسافرین آئے اور انہوں نے یہ شہادت دی کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، لہذا یہ جادو نہیں. چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کے متعلق احادیث صحیحہ بہت زیادہ، اور ان احادیث صحیحہ کے متواتر ہونے میں اختلاف ہے. متواتر اس کو کہتے ہیں کہ عقل جھوٹ تسلیم نہ کرے. قرآن مجید جیسے متواتر ہے، جیسے آپ عراق نہیں دیکھیں لیکن یہ اتنی خبر راسخ ہے کہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. بغداد نہیں دیکھے لیکن یہ اتنی ذریعے سے خبر آئی ہے کہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا.
یہ متواتر اس خبر کو بولتے ہیں کہ اتنے کثیر لوگوں نے خبر دی ہو کہ توافق علی الباطل یعنی باطل پر اتفاق محال ہو، جھوٹ پر اتفاق ہی نہ ہو سکے۔ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے متعلق احادیث صحیحہ سے ثابت، البتہ متواتر ہونے میں اختلاف۔ اصل اختلاف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ متواتر جو ہے قرآن پاک ہے، تو اگر حدیث کو بھی متواتر کا درجہ دے دیں گے تو پھر اختلاف ہو جائے گا، مختلف ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لیول کو قائم رکھنے کے لیے محدثین جو ہے یہ لیول کو قائم رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ متواتر کی منزل میں نہیں ہے، لیول کو قائم رکھنے کی، ورنہ جب قرآن ہی سے ثابت ہے تو یہ تو متواتر ہی سے ثابت ہوا ہے، قرآن ہی سے ثابت ہے، شرط القمر کا معجزہ۔ خیر اب دیکھیے شرح مواقف میں علامہ میر سید شریف نے لکھا کہ یہ احادیث متواتر، ہاں یہ میر سید شریف یہ بہت پرانے، مطلب یہ کہ بہت پرانے ہیں اور یہ آتھر ہیں اسلام، ہاں یہ احادیث متواتر۔ اسی طرح علامہ سبکی نے مختصر ابن حاجب کی شرح میں لکھا ہے، اور میرے نزدیک یعنی صاحب یہ علامہ غلام رسول سعیدی کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ چاند کا شق ہونا متواتر ہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں متواتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن متواتر ہے، قرآن کو آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہاں خیر قرآن مجید میں اس کی تصریح ہے اور احادیث صحیحہ میں اس کا بکثرت ذکر ہے۔ کچھ لوگوں نے مطلب فلاسفیوں نے اعتراض یہ کیا، یہ بات خاص طور سے قدیم فلاسفہ نے، قدیم پرانے، آج کے نہیں، قدیم آج تو جا رہے ہیں لوگ، آج کے فلاسفہ تو جا رہے ہیں، سائنسدانوں نے، فلاسفر اسی کو بولے، چاند کے شق ہونے کا انکار کیا، دو ٹکڑے ہونے کا انکار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک چاند پہلے آسمان میں ہے، ان کے نزدیک چاند پہلے آسمان میں، جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ابن عباس کی جو تحقیق ہے وہ بھی آج دیکھ لیجیے، بڑی اچھی بات چھڑ گئی ہے۔ یہ سب تشریحات ہیں، آپ چھوڑ چھاڑ کر کے گھر بیٹھے نا، پھر پوری دنیا دے دیتا ہوں۔ یہ سب تشریحات ہیں، سب کو میں نے منگا لیا ہے الحمدللہ۔ چاند پر جانے کے حوالے سے سوال ہوا، یہ کوانٹٹی الگ ہوتا ہے نا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق بھی سورج، چاند اور ستارے سبھی زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان، اچھا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہیں۔ قرآن دیکھیے وہ پیش کریں، عن ابن عباس ان الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان، اس کا مطلب آسمان میں نہیں ہے، زمین اور بیچ میں جو ہوتا ہے تو اس کے بیچ میں ہوا ہے۔ ہاں تو اب چاند پر جانا اسی لیے جائز ہے، یہ اصل کہنا چاہیے، جب زمین اور آسمان کے درمیان ہے تو آسمان کے اندر کہاں گئے، تو چاند پر گئے تو یہ زمین ہی پر گئے۔ ہاں یہ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں یہی بتا رہا۔ خیر بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ بہت اچھی بات آج ہو گئی مانی۔ خیر وہ فلاسفہ نے جو انکار کیا ہے اس کی وجہ دیکھیے، چاند پہلے آسمان میں ہے تو انکار صحیح ہے، اسی لیے قدیم کہا، اور جدید سائنس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق آسمان میں چاند ہے ہی نہیں، جب آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے تو جانے میں ٹینشن کیا ہے۔ ہاں تو قدیم ہے، ان کے نزدیک آسمان اور آسمانوں میں پھٹن نہیں ہو سکتا، یہ وہ کہتے ہیں پھٹن، ہاں آسمان پھٹن کو قبول نہیں کرتا، ہاں پھٹ نہیں سکتا، اس کو خرق بولتے ہیں عربی میں،
اور التیام بولتے ہیں بھراؤ، یعنی جب پھٹے گا تو بھرے گا. تو خرق و التیام کو قبول نہیں کرتا، یہ قدیم فلاسفہ کا نظریہ. اسی لیے وہ لوگ انکار کرتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو. دلیل ایک دم آسان ہے ان کی، صحیح ہے کہ جب آسمان پھٹن کو قبول نہیں کرتا تو چاند آسمان میں ہے تو چاند کیسے پھٹ گیا؟ یہ ایک دم آسان ہے. لیکن دیکھیے اسی طرح مطلب یہ کہ قدیم فلسفی نے، آج تو افسوس ہوتا جماعت والوں پر، فلسفیوں کا قدیم نظریہ تھا کہ شب معراج آسمان کے دروازے جو کھلنے کی حدیث ہے وہ بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کھلنے کا مطلب پھٹن. تو وہ گویا انکار کر بیٹھے. سر سید احمد بھی اسی روش میں چلے گئے ہیں، اسی روش میں چلے گئے، اسی لیے ان کا رد ہوا کہ بھائی آپ اس کو لاجک سے یوز کر رہے ہو، لاجک سے، جبکہ یہ معجزہ ہے، اور معجزہ اس کو کہتے ہیں جو لاجک اور سینس میں نہ. جیسے اب لاجک اور سینس کیا کہہ رہے ہیں کہ سوئی کے اندر جو ہے صرف دھاگا جا سکتا، لیکن ایمان کہتا ہے پوری دنیا سما سکتی. یہ قدرت ہے، قدرت ہی کہیں گے، ایمان اور قدرت. خیر، اچھا دروازے کیا بولے؟ دروازہ آسمان، مطلب دروازہ جب پھٹ ہی نہیں سکتا تو حضور گئے کیسے؟ لہذا معراج میں نہیں گئے. ایسا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہی رہے، اوپر جانے کی بات غلط ہے. نہیں ٹھیک ہے، قدیم فلسفی کا نظریہ ہے، لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ آسمان کیا پوری روئے زمین پھٹ سکتی ہے کیونکہ مخلوق ہے. پھٹن کو قبول نہ کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ کیا اس کے اندر خود تاثیر ہے یا اس کے لیے بھی کوئی تاثیر ڈالنے والا ہے؟ اور جب تاثیر ڈالنے والا وہ پیدا ہوئی ہے تو وہ یہی سب سے بڑی دلیل ہے پھٹنے کی. سب سے بڑی دلیل مخلوق ہونا ہی نہیں، مخلوق ہونا ہی پھٹنے کی دلیل ہے، کیونکہ وہ پیدا ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ وہ بھراؤ تب نا، ایک بارگی تو ایسے نہیں آ گئی سب. خیر دیکھیے نہیں، خیر جواب اس کا دیکھیے دے رہے ہیں کہ اگر وہ کافر ہیں تو پہلے ان سے اسلام کے ثبوت پر مناظرہ کیا جائے. اسلام کے اندر تو پہلے وہ داخل ہوں، مسلمانی بات ہے یہ، تو اسلام کے بارے میں پہلے ان سے بات کی جائے. اور اگر مسلمان ہیں تب تو قرآن کا انکار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں کہا گیا اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اس کی تابانی ختم ہو جائے گی. قرآن میں کہا گیا ہے. تو پھر قرآن کے مطلب سورہ تکویر میں پہلے ہی الشمس کورت اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر. تو مومن ہے تو انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ایمان بیج کو کہتا ہے، ماننے کو کہتا ہے. اور اگر کافر ہے تو پھر اسلام پر پہلے بات ہو، چاند کے 2 ٹکڑے پر بات نہیں کرنا چاہیے. یہ اچھی بات ہے، ہاں، کیونکہ یہ اسلام کے اندر کی چیزیں ہیں. اسلام ہے ہی نہیں میرے پاس تو اندر کہاں سے؟ خیر، تو یہ بات بڑی اہم تھی. مگر اس ضمن میں ہم ایک اہم پیغام دینا چاہتے ہیں امت کو اور لوگوں کو آج کے اس خصوصی اس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وانشق القمر میں غوث اعظم فرما رہے ہیں بِإِشَارَةِ الْحَضْرَةِ الْخَتْمِيَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، حضور خاتم نبوت حضور علیہ السلام کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑا ہوا. یہ ہم بس اصل بتانا چاہ رہے ہیں. جو لوگ ہمسری کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمسری کا مطلب ہم مثلی، ایک سر کے ہیں، ہمارے سر کے، وہ پوری ذات کی بات نہیں، صرف ایک انگلی کا جب یہ کمال ہے کہ آسمانی چیز کو 2 ٹکڑے کر دیں تو ذات محمدی کا کمال کیا ہوگا؟ ایک انگلی کا صرف اشارہ. حضور کی انگلی میں یہ طاقت ہے کہ آسمان پر اس کی تاثیر، آسمان پر اس کا اثر. آپ اور ہماری تاثیر تو زیادہ سے زیادہ پنکھا جھلے تو اپنے تک پہنچتی. تو ہمسری کا دعویٰ کرنے والے نہایت ہی غلطی پر. اس لیے اس سلسلے میں بڑی اہم حدیث ہم آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ وہ لوگ بھی سدھر جائیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ، ہم سب تو کبھی نہ کرتے ہیں، نہ انشاءاللہ کبھی کریں گے، لیکن جو کرتے ہیں وہ ذرا دیکھیں کہ کیا قرآن اور حدیث میں ایسا عقیدہ دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ ہماری طرح ہے. ہماری طرح بشر ہونے کو کہا گیا ہے، لیکن تمہاری طرح بشر ہونے کو کہا گیا؟ حضور بشر ہیں یہ کہا گیا. اے حبیب کہتے ہیں بشر ہیں. ہاں، یہ جو بولتے ہیں ہماری طرف بشر ہیں، وہ مطلب وہ بڑے ہیں تو وہ بڑے بھائی کی طرح ہیں، ہم چھوٹے ہیں تو ہم چھوٹے بھائی کی طرح ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. علی کو بھائی کا کہا بھی گیا، پھر بھی علی نے نہیں کہا کہ میرے بھائی. جو علی صحابی ہے، کہا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم تو میرے بھائی ہو دنیا اور آخرت دونوں میں. علی کو صراحتاً کہہ دیا تھا نبی نے.
لیکن آج تک کسی بھی حدیث میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ حضرت علی نے کہا ہو کہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میرے بھائی فرماتے. حضرت عائشہ بیوی ہے, کبھی نہیں کہا کہ میرے شوہر فرماتے. حضرت خدیجہ بیوی ہے, کبھی نہیں کہا میرے شوہر فرماتے. قال رسول اللہ, قال نبی اللہ, نبی نے فرمایا, رسول نے کہا. تو بتائیے جہاں رشتہ ہے بولے تو انگلی بھی نہیں اٹھتی, وہ احترام کر رہے ہیں کہ نہیں رشتہ ایزی ہے, یہ کامن ہے. ایسی ذات اور ایسا لفظ سے پکارو کہ کبھی کسی پر انگلی کوئی اٹھانے کا موقع نہ ملے. تو اسی ہاں یہ دیکھیے بخاری شریف میں حدیث نمبر 1961 سے لے کر کے 1967 تک, بیچ میں صرف 1965 ایک حدیث چھوڑ کر کے فرماتے ہیں لستو کہیئتکم. حیات بولتے ہیں شکل و صورت کو, حیات بولتے ہیں ظاہری حیات. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تمہاری ظاہری شکل کی طرح بھی نہیں ہوں. اب حقیقت تو خیر چھوڑیے, ظاہری شکل و صورت کی طرح بھی نہیں. جو لوگ جماعت کے کہتے ہیں دیکھو ان کے پاس بھی 2 ہاتھ ہے 2 پاؤں ہے, نبی اس کا بھی رد کر رہے ہیں کہ تو مت کہہ ایسا کہ میں تیری طرح ہوں. صحابہ کو کہہ رہے کہ میں تیری ظاہری شکل کی طرح بھی نہیں. بخاری کی حدیث 19 بتایا نا میں 1967 تک 1961 سے لے کر یعنی کل 6 حدیثیں, 6 حدیثیں, ایک 1965 کو چھوڑ کر. میں تمہاری طرح نہیں ہوں, نبی فرمایا. تم ہماری طرح نہیں ہو, یہ بھی فرمایا. دیکھیے گا اس پر غور کریں. میں تمہاری طرح نہیں ہوں, چلو ٹھیک ہے, لوگ کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہاں تواضع کے طور پر کہے تم بھی ہماری طرح نہیں ہو. وہ یا دونوں پر فتوا لگ گیا کہ یہ بھی نہیں بول سکتے کہ نبی ہماری طرح ہے, اور یہ بھی نہیں بول سکتے کہ میں نبی کی طرح ہوں. یہ بھی دونوں بھی نہیں بول سکتے, دونوں طرح سے. اب جو لوگ کہتے ہیں قرآن میں, ابھی قرآن میں ہے تو ان کو دیکھنا ہوگا کہ قرآن پاک میں جو کہا گیا کہ مطلب انما انا بشر مثلکم, یہ جملہ ہے نا. تو اب ذرا اس کے بارے میں تفسیر دیکھیے, تفسیر ابن کثیر میں دیکھیے, جلد 4 میں صفحہ نمبر 352 میں دیکھیے. فرماتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم, صرف مثل کا لفظ نہیں کہ میں اس طرح ہوں, بشر نہیں, کم تمہاری طرح ہوں. تو یہ تمہارے سے کون مراد؟ جب اللہ کے رسول نے کہا تمہاری طرح ہوں تو کون تو ہوں گے نا. رسول کسی اور سے تو ایسے نہ کہا, ہوا میں تو بات نہیں کر رہے ہوں گے. جب آپ سے کہوں کہ میں تمہاری طرح ہوں تو آپ ہیں سامنے. تو جب نبی کہہ رہے ہیں تمہاری طرح ہوں تو یہ تم تو ہونا نا, کوئی یور کا لفظ ہونا نا وہاں پر. میں اور تو جب بولا جائے تو یہ کب بولا جاتا؟ جب میں بھی ہو, آئی بھی ہو, ایوب بھی ہو, تب بھی نہ بولا جائے. تو قرآن کہہ رہا ہے حبیب کہیے کہ میں تمہاری طرح بشر. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو کہا کس سے کہا؟ سوال ہو, سمجھ رہے نا, کس سے کہا؟ تو صحابہ کے بارے میں نے کہہ دیا کہ 1961 سے لے کر 67 تک میں تمہاری طرح نہیں. صحابہ سے یہ کہا, تفسیر ابن کثیر میں ہے لہؤلاء المشرکین المکذبین, کہ اے مشرکو اور اے مجھے جھٹلانے والوں میں تمہاری طرح ہوں. جملے پہ غور کیجئے, ابھی میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. مطلب تمہارے سے مراد مشرکین ہیں. مشرکین اس لیے ہیں کہ مجھے کیوں جھٹلا رہے ہو, میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں, میں کوئی دوسری مخلوق سے نہیں ہوں, میں وہی عبداللہ کا بیٹا ہوں جس کو تم نے امین اور صادق الوعد الامین کہا ہے, جس کو تم نے سچا کہا, میں وہی بول رہا ہوں, اب کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ تو یہ تمہاری طرح سے مراد تم میں ہی میں رہنے والا محمد بول رہا, یہ مطلب سمجھ رہے نا. نہیں, تمہاری طرح انسان ہوں سے مراد اصل وہ لوگ بھاگ رہے تھے. جب نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو بھاگ رہے ہی, یہ کیا ہوا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ان کو بھاگنے مت کہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بھاگتا کون ہے بھائی؟ شیر آ جائے تو بھاگا, ہمارے کوالٹی میں سے نہیں, ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ اعلان کر دیجئے کہ ارے میں تمہیں میں سے ہوں, تم بھاگ رہے ہو کیوں؟ ایک وقتی طور پر نہیں, میں تمہیں میں سے ہوں. یہ تمہیں میں سے صرف اٹریکشن کے لیے, صرف اٹریکشن کے لیے, بھاگو مت. ہاں یعنی میں کوئی ایسا نہیں کہ تم خواب میں جنات وغیرہ کو دیکھ لیتے ہو تو ڈر جاتے ہو, نئی بات سن لیتے ہو تو ڈر جاتے ہو. بات نہیں ہے, لیکن بولنے والا پرانا ہے, تمہیں میں سے جو ہے, تمہیں میں سے جو ہے. تو یہ تمہاری طرح سے مراد اسٹیٹس نہیں ہے, اٹریکشن مقصد ہے. ایک اور بات, دوسری بات کفار سے کہا. تو اب جو کوئی یہ عقیدہ بنائے کہ رسول نے کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں, تو ان کو کفار کے زمرے میں آنا پڑے گا نا پہلے. یہ ہے پوائنٹ, سمجھ گیا.
واہ 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 واہ، یہی ہم امت کو بتانا چاہتے ہیں. جو جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح قرآن میں ہے، تو ان کو یہ بھائی ہماری طرح تو رسول نے نہیں کہا کہ جماعت والوں میں تمہاری طرح ہوں. رسول کہہ رہے ہیں کس سے؟ مشرکین عرب سے، کفار عرب سے کہہ رہے ہیں تمہاری طرح ہوں. تو آپ آ جاؤ پہلے کافروں کی فہرست میں، انڈیکس میں، تب کہنا کہ ہاں رسول کہہ رہے ہیں ہماری طرح. معاذ اللہ، تو تم تو خود اپنے سے کہہ رہے ہو اپنے کو کافر. جملے پہ غور، اپنے سے کہہ رہے ہو اپنے کو کافر. اب ہم اگر فتویٰ لگائیں تو یہ کہو گے کہ سنیہ فتویٰ لگا رہے. نہیں نہیں، اس لیے رسول نے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں. یہ صحابہ، تو اب آپ کو بیس آف ایمان صحابہ ہے ان کا عقیدہ لینا ہوگا کہ نبی نے کہا صحابہ کو کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، اور صحابی کو کہ اگر تم بھی ہماری طرح نہیں ہو. تو اہل سنت کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ بیس آف ایمان صحابہ ہے تو ہم کہیں یا رسول اللہ نہ آپ میری طرح ہے نہ ہم آپ کی طرح ہے. ایک حصہ ختم ہو گیا. یہی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں اسٹیٹس کے اعتبار سے کامن ہے تو پھر نبی کا کوئی مقام ہی نہیں رہے گا، جبکہ سارے نبیوں کے یہ نبی ہیں. سورہ آل عمران کے آیت نمبر 81 میں اس کا ذکر ہے. سارے نبیوں سے وعدہ لیا، عام وعدہ تو اپنا ربوبیت کا لیا، لیکن حضور کا وعدہ نبیوں سے لیا جو سلیکٹڈ تھے. اللہ نے لیا. سلیکٹڈ سے وعدہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عام اور کامن کا پہلو نہیں ہے. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف الساعۃ وانشق القمر، ایک اشارہ کر دیا تو دو ٹکڑے ہو گئے. لہذا حضور کا جب ایک حصہ اتنا باکمال، ذات محمدی کتنا باکمال ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم سب جب دیکھتے ہیں، آپ پہاڑ پہ چلتے ہوگے تو اپنا پاؤں درد کرتا، لیکن نبی جب چلتے تھے تو پہاڑ کے جو پتھر ہوتے تھے موم ہو جاتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے نالے مبارک کیوں آئے. آپ حج کو جائیں گے تو مقام ابراہیم میں دیکھیں گے تو ان کا یہ کیوں ہے. نبی وہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے شجر و حجر بھی ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں. تو پتھر چونکہ ثقیل ہوتا، گھٹ ہوتا، تو نبی کو تکلیف ہوتی. یہی وجہ ہے کہ کبھی نبی کو اگر ضرورت پڑتی تکیے کی اور جنگل میں آپ ہوتے اور آپ پہاڑ کے کسی چٹان پہ سر رکھتے ہی جیسے ہی رکھتے ویسے ہی ملائم تکیے کی طرح بن جاتا تھا. تو کہنا یہ ہے کہ حضور کے ہر حصے کا احترام بے جان نے کیا ہے. یہ جاندار لوگ تھے. مقام ابراہیم کے پاس جو نقشہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وہ ابراہیم نبی کے معنی کہہ رہا ہوں. جو سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں ان کو مطلب شجر و حجر بھی پہچانتے ہیں کہ ان کی عزت کرنی چاہیے، لیکن یہ انسان عام نبیوں کی بات نہیں، نبیوں کے نبی کو اپنی طرح کرے. یہ بہت بڑی مغالطے میں پڑھ رہے ہیں اور خود بھی پڑھا رہے ہیں. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے، اخلاص کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، پریشانیوں کا حل فرمائے، آرزوں کی تکمیل فرمائے. نبی پاک صاحب شق القمر کے وسیلے سے ہم سب کی تمام تر جائز اور تمناؤں کو پوری فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.